امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو شرک اور کفر کا بہت بڑا پیشوا مانا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں اور اسلام کے درمیان میں ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ اسی کے ایک غلام نے اسے دھوکہ دیتے ہوئے بتوں کو پوجنے کی بجائے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ ایک دن وہ اسی غلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ تم نے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ یہ سب سننے کے بعد بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم نے محمد کے خدا کی عبادت شروع کر لی، یعنی تم نے پاک بتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ غلام کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والوں کو چھوڑ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ توحید پر پکا یقین کرنے والا یہ غلام بلا جھجک کہنے لگا، تمہارا میرے جسم پر زور چل سکتا ہے لیکن میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی محبت کبھی نہیں مٹنے والی۔ اب میرا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور تمہارے خود سے بنائے گئے بتوں پر میں یقین کبھی نہیں کر سکتا۔ امیہ غصے میں آتا گیا اور کہنے لگا کہ تم اب اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ محمد اور محمد کا خدا تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ غلام پر ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ گرم تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کے وقت تپتی زمین پر لٹا کر اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم دین چھوڑ دو، لیکن اس مشکل وقت میں بھی وہ صرف اللہ اور محمد کا نام ہی لیتا رہا۔ امیہ اور غصے میں آ کر اذیتیں اور بڑھاتا جاتا۔ ایک دن تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے کیا کچھ یوں، پورا دن اور پوری رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی غلام ان اذیتوں کے باوجود صرف اللہ اور محمد کا ہو چکا تھا۔ امیہ کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا۔ اس نے تھک ہار کر قبیلے کے آوارہ لڑکوں کو بلایا، ان سے کہا کہ تم اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ اللہ اور اس کے محمد کا نام بالکل بھول جائے۔ وہ آوارہ لڑکے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی تپتی چادریں پہنا کر انہیں تپتی زمین پر لٹا دیتے، لیکن غلام کے منہ سے عہد کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کے مطابق یہ اذیتیں برداشت کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی تھے۔ انہی اذیتوں کے دن ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا، اے امیہ، اس بے بس غلام پر اتنے ظلم نہ کرو، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تم اسے چھوڑ دو تو شاید آخرت کو تمہاری بھی بخشش ہو جائے۔ اس پر امیہ نے غصے سے کہا کہ میں تمہارے خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، میرے من میں جو آئے گا میں وہی کروں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اسے اور بھی سمجھانے کی کوشش کی، جس پر امیہ نے بڑے غصے سے کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر جھٹ سے تیار ہو گئے اور کہنے لگے، بولو امیہ، اس کا کیا دام لوگے؟ امیہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک غلام مانگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے اور ان سے سارا معاملہ پوچھا۔ آپ اس بات پر بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابوبکر، مجھے بھی اس کار خیر میں شامل کر لو۔ حضرت بلال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اسے فوری قبول کر لیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں آپ شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک آپ تمام غزوات میں شامل رہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بلال حبشی کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز میں اتنی لذت تھی کہ لوگ سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف چلنے لگتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ آپ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ نے شام میں ہی رہائش قائم کی، کیونکہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو ہمیشہ یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن خواب میں آپ علیہ السلام کی آپ کو زیارت ہوئی، جس میں آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے بلال، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ۔ اس خواب نے حضرت بلال کو تڑپا دیا اور حضرت بلال اگلے ہی دن مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچتے ہی بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکے بار ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔